اچھا وہ شجیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ از ناٹ اے کیک، ناٹ اے پیس آف کیک کہ جو جس کا دل کرے وہ تو کاٹے، کیک نہیں جس کے ٹکڑے کر کے کھا لیا. کیک نہیں ہے. تو بات کر لیتے ہیں پھر ایم کیو پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. شجیل میمن صاحب ابھی ہم نے ان کا شارٹ بھی سنایا اپنے ویورز کو، کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے نئے صوبے کی بات مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے مانند ہے اور سندھ کی تقسیم ناممکن ہے. تو کیا کہیں گے ویسے ان کے اس بیان پر؟ نہیں، نئے صوبے جو ہے وہ آئین میں دی گئی ایک شک ہے جس کے ذریعے نئے صوبے کی بات کرنا کوئی جو ہے وہ ملک کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، اور یہ کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت ہے بھی نہیں. اپنے رویوں سے سارا میں نے یہ بات کہی ہے، ایم کیو ایم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ایم کیو ایم کے بلدیاتی اور لوکل گورنمنٹ کے تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کے مقامی حکومتوں کے اختیارات اور وسائل کے حوالے سے آئینی ترمیمی بل کی اگر آپ مخالفت کرتے رہیں گے صوبہ بن کر، اور صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں، پیسے ملے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کو دینا، وہ دیں گے نہیں اگر آپ، اور نہیں دے رہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا؟ پھر جو ہے ملک مطالبہ کرے گا، پھر یہ ڈسٹرکٹس مطالبہ کریں گے کہ بھائی ہمیں اپنا صوبہ پھر بنانے دو، اور وہ بنے گا پھر صوبہ، اس لیے کہ جو ہے وہ آپ حقوق نہیں دے رہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات اور وسائل دے دیں گے، اور یہ جو 18ویں ترمیم کا راگ الاپا جاتا ہے، یہ 18ویں ترمیم بھی رول بیک ہو جائے گا اگر آپ 18ویں ترمیم کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کریں گے. اگر سارے اختیارات اور وسائل ابھی وزیر اعظم سے آ کر وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے، وہ نیچے دے نہیں رہا، تو اس سال کراچی کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، 100 ارب روپے بھی نہیں ملا. 17 سالوں میں 3000 ارب روپے کا نقصان ہے کراچی کو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی گائے بکری ہیں کہ جو ہے وہ جس طرح آپ چلائیں گے اس طرح چلے گا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے بات کی کہ بھئی آپ اگر ہم صوبے کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ اختیارات اور وسائل نیچے دینے کی جو ہے ہر وقت مخالفت کریں گے تو پھر صوبے کا نعرہ لگے. صاحب ایک چیز بتائیے گا، ظاہر ہے آپ تجاویز کے لیے 26ویں ہو 27ویں ہو اب 28ویں کی بھی جب باری آئے گی تو یقیناً آپ پرائم منسٹر سے ان کی ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں، بتاتے ہیں. کیا خیال ہے پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کر لی جائے؟ آپ لوگوں نے مذاکرات کی انہیں پیشکش کی ہے، ویسے کوئی جواب آیا ان کی طرف سے؟ ہم نے تو رابطے کے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو پہلے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ بات اور مذاکرات اور کنورزیشن پہ ہی ہمارا بلیو ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم جمہوریت پسند پارٹی ہیں، اور ہر مسئلے کا حل باتوں میں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو بڑا ہے اس کو اپنی بڑے ہونے کی رسپانسبلٹی نبھانا چاہیے. سندھ میں غدر مچا ہوا ہے، حشر ہوا ہے کراچی سے لے کر کشمیر تک، اور اختیارات اور وسائل جو کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو گئے، صوبوں سے ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن تعلقوں کو جانے چاہیے تو یونین کاؤنسل کو نہیں جا سکے. اور پاکستان میں یہ ہماری جو ترمیم ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ہماری آرٹیکل 140A مقامی حکومتوں کے حوالے سے، یہ لازم و ملزوم ہے، ناگزیر ہے. اس کے بغیر پاکستان نہیں چل پائے. اچھا مصطفیٰ صاحب، رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جلد آئے گی جو کہ عوامی ایشوز پر ہوگی. تو جب عوامی ایشوز پر 28ویں ترمیم آنے کی بات ہو ہی رہی ہے تو پھر آپ ایم کیو ایم کا بلدیاتی آئینی ترمیم کا بل اس 28ویں ترمیم کا حصہ ہوگا. کتنے پر امید ہیں آپ؟ کتنا لگتا ہے آپ کو کہ کتنے % چانسز ہیں؟ میں بہت پر امید ہوں، میں بہت پر امید ہوں، بہت اس میں پروگریس ہوئی ہے. میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 28ویں ترمیم اور جلدی آئے گی، اور ایم کیو ایم کا یہ عوامی حمایت، عوامی حوالے سے 24 کروڑ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کی دہلیز پر لے جانے کا جو آئینی ترمیم ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس 28ویں ترمیم میں پیش بھی ہوگی اور منظور بھی ہوگی انشاءاللہ. اور مصطفیٰ کمال صاحب، ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے شارٹ بھی چلایا بیرسٹر عقیل صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں جی ایم کیو ایم سے ہمارا وعدہ ہے، اب یہ ریلائزیشن تو ہے لیکن آپ لوگوں کی تجویز جو ہے اس میں امپلیمنٹیشن وفاق نہیں کر پاتا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم پر وفاق پیپلز پارٹی کو منا پائے گا اس بار، یا اس بار بھی کہتے ہیں نا مصلحتاً جو ہے مصلحت کے تحت بات ہو جائے گی یا مصلحت کی نظر ہو جائے گی بات؟ کیا آپ کا خیال ہے؟ نہیں، ایم کیو ایم کے پاس جو ہے وہ بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم وفاق پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب ہو جائے گا. اچھا، کامیاب ہو جائے گی. تو وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے بحال ہونا چاہیے اور کراچی جیسے شہر میں ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو اس پر پاکستان ایم کیو ایم کا کیا ویسے اس کے اوپر موقف ہے؟ اس کے ایم کیو ایم پاکستان کا یہ موقف ہے
کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اعلان، وہ اپوزیشن لیڈر تھوڑی ہیں بھائی، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کو اعلان نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ 17 سال ہو گئے ان کو، تو ان کو کرنا چاہیے. اعلان نہ کریں جو کہہ رہے ہیں ان کو بالکل ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن کریں نا. انہوں نے تو کرنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے تھوڑی کرنا ہے. یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کہیں جی وزیر اعلیٰ نے کام کرنے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر صوبے کے کام نہیں کرنے، وہ ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، اعلان تو کریں، اعلان کر دیں، نہ کریں، کام کریں.